بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ویڈیو پوری دیکھنا، آپ پوری ویڈیو دیکھو، عمل کی اجازت پاؤ، ایک لائک کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تقریباً 6 سال کی جب میری عمر تھی، یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں نا، عصر کے بعد 114 بار، یعنی کہ یہ آپ کو میں تسبیح بتاتا ہوں، یہ پڑھ لینا آج ہی کرنا یہ آپ نے عمل عصر کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی غیب سے آپ مدد دیکھو گے۔ جو میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کہو گے کہ یار کمال ہو گئی ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں اور حضور کی برگاہ میں تحفہ بھیجتا ہوں، آپ بھی بھیجیں۔ یہ ویڈیو چلتی رہنے دیں اور درود پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یہ میں نے جو درود پڑھا ہے، آپ بھی بولیں ساتھ، یا اللہ یہ جو میں نے درود پڑھا ہے، یہ حضور کی برگاہ میں بھیجتا ہوں، تحفہ بھیجتا ہوں، آمین۔ اچھا دوستو، میں جب 6 برس کا تھا نا، تو میں اس چھوٹا سا تھا، 6 برس کا بچہ، دیکھیں کیا معصوم بچہ ہوتا ہے۔ تو میں اعتکاف بھی بیٹھا گھر میں، مسجد میں ویسے مرد تو بیٹھے ہیں، لیکن میں تو بچہ تھا، یعنی اتنا شوق تھا۔ اور والد صاحب مجھے دکان پر ساتھ لے جاتے، تو مسجد میں جب جانا ہوتا نماز، دکان بند کرتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، ظاہر ہے کہاں چھوڑتے۔ تو مسجد میں ایک خادم تھے، بزرگ تھے، سفید داڑھی والے، اور سارے ان کو مطلب ہے کہ سارے ان کے ساتھ فرینک تھے، فری، اور کاکے گل سن، ان کو کاکا کہا جاتا تھا، ہے جی۔ تو وہ عصر کی نماز ہم زیادہ تر وہاں پڑھتے نا، کیونکہ مگر جو ظہر تھی یہ تو والد صاحب گھر میں ادا کرتے، کھانا کھانے آتے، میں بھی ساتھ آتا، تو مغرب کے وقت پھر واپس یعنی چلے جانا گھر میں۔ عصر زیادہ تر نماز وہاں پڑھی جاتی، ہماری جو مارکیٹ تھی وہاں پر۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا جی، یہ ان بزرگوں کا بتایا ہوا ہے جو خود یہ عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، کوئی پریشانی ہے، بندہ کہتا ہے کہ کامیابی ہمیں ملنی نہیں، یہ ان کے لیے وظیفہ ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو یہ مطلب سوچتے ہیں کہ اے اللہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کس طرح اپنے حالات کو ٹھیک کروں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو رزق حلال عطا کرے گا، پریشانیوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اور یہ جو میں نے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے نا کہ 50 لاکھ روپے غیب سے مل جائے گا، میں کہتا ہوں یہ آج کل کیا حیثیت ہے 50 لاکھ کی؟ میں کہتا ہوں کہ 4 مرلے کا، 3 مرلے کا، 2 مرلے کا سنگل سٹوری مکان نہیں ملتا، یہ جو حیثیت ہے۔ یہ ویسے یہ جو لکھا ہوتا ہے نا تھمبنیل پر، یہ ایک مثال ہوتی ہے جی، کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ اللہ آپ کو 50 کروڑ دے، 50 لاکھ چھوڑ، اللہ آپ کو 50 کروڑ دے، یہ میری دعا تو ہے، لیکن اللہ کی رضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہو 100 روپے کی، اللہ مجھے 50 دے، تو 50 بھی تھوڑے تو نہیں ہے نا، لیکن میری ضرورت تو پوری نہ ہوئی۔ مجھے ضرورت ہے کروڑ روپے کی، اللہ نے مجھے 10 لاکھ دے دیے۔ 10 لاکھ کا سن کے بندے کی دل اس طرح ہلنا شروع ہو جاتا ہے، یار مل جائے۔ تو جس کو کروڑ ضرورت ہے وہ کیا کرے؟ تو بہرحال وہاں پر ایک خادم تھے مسجد میں، جی، مجھے بڑا پیار کرتے، چھوٹا تھا نا میں، بیٹا آجا چل آجا، بھاگ کیا حاجی صاحب کے ساتھ تو ہے، میرے والد صاحب کو کہتا تھا حاجی صاحب۔ تو میں دیکھا کرتا تھا کہ کاکا جی نماز، ظاہر خادم تھے مسجد کے، نماز پڑھتے اور عصر کے بعد کچھ نہ کچھ وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بڑا عرصہ، چھوٹا تھا میں نے، مطلب اتنا ہی تھا، دیکھ لیا۔ اب جب 4 5 6 سال گزر گئے، 11 12 سال عمر ہوئی، 9 10 سال کی عمر میں وظیفوں کا شوقین ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ پڑھتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا گاڑی ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ کو ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے ضرورت، جو ضرورت ہے وہ تمہیں ملتا ہے، یعنی عزت بھی ملتی ہے۔ لوگ وہاں پر کاکا حالانکہ خادم تھے مسجد کے، ہر بندہ عزت کرتا ہے جی، ہاتھ باندھ کے بات کرتے، اور مذاق شک بھی ہوتا آپس میں، سارے فرینک ایک دوسرے سے
مطلب ایک کھلے ڈلے طریقے سے بات کرتے. تو وہ ایک عمل کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک ایسا عمل کہ جادو، جنات، دشمنی، پریشانی، دکھ، مصیبتیں سب چلی جاتی ہیں. تو وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ضرورتیں تمہاری ہر اللہ پوری کرے گا. یاد رکھیں، ضرورت وہ چیز ہے. اب چھوٹا لگتا ہے نا لفظ، یہ چھوٹا محسوس ہوتا ہے. یار ضرورت پوری ہوئے گی، 10 کروڑ نہیں لبا لگا، 10 ارب نہیں لبا لگا. اور یار 10 ارب، 10 کیا پتا 20 ارب کی ضرورت ہو تمہیں، پھر 10 ارب کا کیا کرو گے، کہاں رکھو گے؟ کہنے کا بات. اور ویسے بھی میرے کہنے کا جو مطلب ہے، دیکھو اربوں ہونا، یہ کمرہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں، دتھیاں لگانی شروع کرنے اس طرح کرتے 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 چھت تک پورا کمرہ بھر جائے. یہ میرے ساتھ دروازہ ہے، یہ کھلے نا. مجھے اس پیسے کا کیا فائدہ اگر میں نمکین چیز نہیں کھا سکتا، چرگا نہیں میں کھا سکتا، بروسٹ نہیں میں کھا سکتا، بھنے ہوئے سودے نہیں میں کھا سکتا ہے. تو نمک کم کھانے پر مجبور ہوں، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، میں میٹھا نہیں، کیک نہیں کھا سکتا، کوئی پسند کی بڑی بڑی چیزیں، فروٹ ہیں زیادہ کھانا چاہوں نہیں کھا سکتا. تو مجھے دولت کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے کہ تمہاری لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی محتاجی سے بچائے. میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے. چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملے. اور اس کے ساتھ یاد رکھیے کمنٹ ضرور کیا کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو عمل کی اجازت ہو جاتی ہے. اب عمل سنیں. جو بندہ چاہے نا کہ اس کے رزق میں بے بہا اضافہ ہو، عزت میں بھی ہو، دشمنوں میں کمی ہو، اس کی مصیبتیں کم ہو جائیں، اس کے دکھ ختم ہو جائیں، جتنی وہ دل میں چیزیں سوچتا ہے نا کہ یار کاش کبھی ایسا ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار کاش یہ بھی ساڑی گل ہو جاندی. کئی خواتین کہتی ہیں ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ بیرون ملک چلے جائیں. کتنا بندے کے دل میں ہوتا ہے یار کوئی کام ہو جائے. یار ہوتا ہے نا بندے کے دل میں، یار کچھ ایسا ہو جائے کہ یار میرا کام ہو جائے. اللہ کرم کرے گا. میں عمل بتاتا ہوں. دیکھیں عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ملائکہ ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیں میرے ساتھ، میں پڑھتا ہوں ساتھ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 100 بار پڑھ کے عصر کے بعد. اس کے بعد آپ نے 114 بار کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک کل کوثر، سورہ کوثر ہے جی. انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. یہ پڑھ لیا. اب پھر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ یعنی وہ کاکا صاحب جو تھے، بزرگ تھے نا خادم مسجد کے، جہاں پر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا، کہتے ہیں تمہیں کبھی کوئی زندگی میں کمی نہیں لگے گی. خود بیچارہ خادم ہے. اور ایک یہاں پر کمنٹ بھی لوگ کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ ایک نفسیات ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کوئی فقیر ہے مانگنے والا، وہی بتا دے وظیفہ، تو کہتے ہیں تو خود کیوں مانگ رہا ہے؟ اوے بھائی تو وہ مانگ رہا ہے تو تجھے بھی یقین نہیں ہے کہ یہ عمل میں سورہ کوثر پڑھوں گا مجھے آرام نہیں آئے گا؟ کیوں؟ کیا پتہ اللہ نے اس کو کون سا عہدہ دے رکھا ہے، اس کو مانگنے کی ڈیوٹی پر لگایا ہو، وہ کتب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو. کیا پتہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تیرے یار گھر کے پیچھے حالات ہی نہیں ہیں، لوگوں کو تو وظیفہ بتائے گا. تو کیا بیری اٹون میں، گلبرگ میں، کسی بڑی سوسائٹی میں ہیں جی 10 کنال کا بنگلہ ہو، پھر میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا کہ وہ تو یاشیاں والے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے جیسے ہی درویش ہوتے ہیں جو وظیفے بتاتے ہیں، اور جن کے بتائے سے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. دینے والی ذات یاد رکھنا صرف رب کی ہے، بندہ نہیں دے سکتا. بندے کے اگر سر پہ ہوتا نا تو دوسرے لوگوں کو بھوکا نہ مارتے بلکہ ان کو کاٹ کے ہی کھا جاتے. یعنی بندہ اس طرح ہے، یہ تو اللہ رحم ڈالنے والا ہے. تو 100 بار
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کے 114 بار سورہ کوثر پڑھیں عصر کی نماز کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے اس کے بعد پھر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، عمل کیجئے اور آپ نے خود دیکھنا، مجھے دعاؤں میں آپ نے خود مجھے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ عمل عصر کے وقت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے یعنی بس مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔